خبر شامل کرتے ہیں نارنگ منڈی سے، جہاں پر ہمارے نمائندے حسیب رفیق کی رپورٹ کے مطابق ناروال نارنگ مرید کے گیس ٹینکر کی کیری ڈبہ کو ٹکر ایک شخص جاں بحق۔ اطلاع پر پولیس اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے، ٹینکر قبضے میں لے لیا گیا۔ نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ناروال مرید کے شاہراہ پر گاؤں گندوال کے قریب گیس ٹینکر کے ڈرائیور کو اونگ آنے پر شاہراہ عبور کرتے ہوئے کیری ڈبہ سے ٹکرایا، جس سے تلونڈی کا رہائشی 40 سالہ محمد افضل ولد شیر علی جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ گیس ٹینکر کے ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ اطلاع پر پولیس اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے، گیس ٹینکر کو قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ متوفی کی لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رنداوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں کی قائد اعظم ٹاؤن میں کارروائی۔ دوران کارروائی ایل ڈی اے ٹیموں نے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی پر قائم تجاوزات اور جھگیاں ہٹا دیں، اور اس کے علاوہ پارکنگ اور پارک سائٹ سمیت 14 کنال کی کمرشل اراضی پر عارضی تجاوزات بنا رکھی تھی۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے آپریشن کر کے قیمتی پراپرٹی کو بھی کلیئر کرا لیا۔ آپریشن ڈائریکٹر ہاؤسنگ ظفر اقبال کی نگرانی میں ایل ڈی اے ٹیموں کی ہمراہ کیا گیا۔ اس موقع پر آپریشن کے دوران انفورسمنٹ اور پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں جلال پور بٹیا سے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس سے آراستہ قومیں دنیائے افق پر بام عروج حاصل کرتی ہیں۔ خوشحال معاشرے کی تکمیل میں بلند معیار تعلیم، اچھے مدارس اور علم طلباء کے لیے سہولیات کی فراہمی کا اہم کردار ہوتا ہے، مگر ترقی کے اس دور میں جلال پور بٹیا کا ایک اور نواحی گاؤں آج بھی ایسا ہے جہاں اسکول کا وجود تو ہے، مگر اس میں بنیادی سہولیات کا فقدان پڑھے لکھے پنجاب کی مکمل نفی کرتا ہے۔ 1964 سے قائم گاؤں گڑی وہاب کا یہ اسکول چار دیواری نہ ہونے کے باعث قبضہ مافیا کی مویشیوں اور آوارہ جانوروں کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ چیچا وطنی دین ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مرکزی دارالعلوم غوثیہ رضویہ چیچا وطنی میں پہلی مرتبہ 11 روزہ علم میراث کی پروقار افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام، تاجران، دینی مدارس کے طلباء اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں مذہبی اسکالر مفتی محمد فضل رسول نے کہا کہ علم میں دین حاصل کرنے والوں کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں اور فضاؤں میں پرندے اور زمین کے اندر چونٹیاں تک دعا کرتی ہیں، اور طالب علم جو علم کے غرض سے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے اس کے قدموں پر پر بچھاتے ہیں۔ شہر میں پہلی مرتبہ ایسے پروگرام کو سہراتے ہوئے جامعہ کے لیے بہت بڑی کاوش قرار دیا گیا۔ ڈی ایچ کے اسپتال بہاڑی کے تھیلیسیمیا سینٹر میں متاثرہ بچوں میں مفت بلڈ ٹرانسفیوژن مشینوں کی فراہم کی گئی۔ انچارج تقریب میں ایم ایس ڈاکٹر احمد فراز نے متاثرہ تھیلیسیمیا کے بچوں میں مشینیں تقسیم کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انچارج تھیلیسیمیا سینٹر ڈاکٹر قرۃ اللہ نے کہا کہ یہ مشینیں، جس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 15,000 ہے، اسے مخیر حضرات کے تعاون سے مفت فراہم کیا گیا ہے۔ یہ مشینیں تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کو خون کی شفاف فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ خون میں موجودہ آئرن جمع کرنے سے روکتی ہیں۔ اس مشینوں کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے متاثرہ بچوں کو زیادہ دیر تک خون کی جسم میں موجودگی رہے گی۔ سرگودا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سپیریئر یونیورسٹی سرگودا کیمپس اور سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد طلباء اور طالبات کو سرگودا چیمبر کے ذریعے مختلف شعبہ جات میں کاروبار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ مزید تفصیلات سرگودا سے ہمارے بیورو چیف سید اون شیرازی کی اس رپورٹ میں۔ سپیریئر یونیورسٹی سرگودا کیمپس اور سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے درمیان ایک ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جس کا مقصد طلباء و طالبات کو سرگودا چیمبر کے ذریعے مختلف شعبہ جات میں کاروبار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر کیمپس ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی بہتر تعلیم اور اعلیٰ تدریسی عمل کے ذریعے طلباء و طالبات کو ملک و قوم کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کر رہی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرگودا کے اندر سپیریئر یونیورسٹی اور چیمبر کے درمیان میں جو اکیڈیمیا لنکیج تیار کرنا تھا، جس کے تحت ہماری یوتھ فیوچر کے اندر جا کر یہ تمام انٹرنشپ حاصل کر سکے گی اور اس قوم کے لیے قیمتی اثاثہ بن سکے گی، اس کا آج بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور فیوچر کے اندر جا کر یہ سرگودا کا بہت بڑا ایک اثاثہ ثابت ہوگا۔ صدر سرگودا چیمبر آف کامرس ساجد حسین ترڑ نے کہا کہ اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کا مقصد یہی ہے کہ طلباء و طالبات کو اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے حامل کاروباری طریقوں سے روشناس کروایا جائے گا۔ یہ جو بچے یہاں سے ہمارے پاس آئیں گے، انشاءاللہ ان کو ہم اچھی جو انڈسٹری ہے اس میں ریفر کریں گے جیسے ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی، تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تھرو یہ کام ہوگا تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ مس انم خان نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا عملی میدان میں شانہ بشانہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے ایم او یو سائن کیا ہمارے سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹس اس قابل ہیں کہ وہ انڈسٹری میں انٹرنشپ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے،
पे, और हम इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। तकरीब में सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस असिस्टेंट रजिस्ट्रार मलक अयूब नासर और तमाम तदरीसी शोबाजात के सरबराहान और चैम्बर की तरफ से हसन रजा, माजिद हुसैन और मोहम्मद नुमान ने शिरकत की। अहमदपुर शर्किया से बशीर अहमद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़ेर-ए-एहतमाम 27वीं सालाना सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस मस्जिद अहले हदीस ओडा वाली नज़द सादिक पब्लिक स्कूल मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए मौलाना सैयद सत्तीन शाह नकवी ने कहा कि सहाबा कराम पर तनकीद करने वाले अपनी जुबानों को रोक लें। जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है तलब सहाबा की अजमत पर आंच नहीं आने देंगे, और कहा कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान में खत्म नबूवत और नामूस से सहाबा का कानून नाफिज करवा रही है। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम सालाना जॉब फेयर 2023 का इनाकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मार्केटिंग और मीडिया दारों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी हमजा ज़हूर वट्टू ने जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी, डॉक्टर रफाकत अली अकबर, राना अरशाद अली, डॉक्टर हिलाल फातिमा, डॉक्टर खदीजा, डॉक्टर अबीर नकवी और जवाद तारिक समेत दीगर मेहमान और फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी के तमाम शोबों से तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने जनाब जॉब फेयर में लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया, जहां इन इदारों के मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमतों के मौक़ों के बारे में बताया गया, जिसे शुरका ने खूब सराहा और इस जॉब फेयर को बासलाहियत तलबा और तालिबात को आगे बढ़ने और बेरोजगारी के खात्मे की बेहतरीन काविश करार दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी ने कहा कि 2021 में शुरू किए गए जाने वाला ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने बेहतरीन और कामयाब जॉब फेयर के इनाकाद पर डिप्टी डायरेक्टर प्लेसमेंट जवाद तारिक समेत दीगर मुंतजमीन की काविशों को सराहा।